بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر ودمم بالخير وبك نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو مختصراً بیان کرنا شروع کیا تھا، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے 85 تک کا ترجمہ، یعنی 81 سے 85 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو مختصراً بیان کریں گے۔ آئیے میں سب سے پہلے جو ہے وہ تلاوت ہلکی سی کروں گا، اس کے بعد پھر ہم اس کا ترجمہ اور جو احکامات ہیں مختصراً بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تبارک و تعالی نے، میثاق وعدہ، من النبیین، نبیوں سے، یعنی عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب دی جائے تمہیں کتاب اور حکمت۔ وعدہ کیا لیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت دی جائے، ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آ جائے۔ کیسا رسول ہے؟ مصدق لما معکم، کہ وہ اس کی بھی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس پہلے سے آ چکا ہے، یعنی اسے یہ بھی پتا ہے کہ تمہیں کیا ملا ہوا ہے، یعنی وہ تمہیں جو کتاب ملی ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ ایک ایسا رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم نے اس پر ایمان لے کر آ جانا ہے۔ وعدہ اصل میں یہ ہے کہ جب تم اپنی شریعتیں، اپنی جو حکمتیں ہیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہو، تو اس وقت ایک رسول آئے گا، تو جب وہ آ جائے تو پھر تم نے اپنی شریعت نہیں چلانی، بلکہ تم نے بھی اسی پر ایمان لے کر آنا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اسی کی تم نے مدد کرنی ہے، یعنی ضرور تم نے اس کی مدد کرنی ہے کسی بھی معاملے میں، اس کی بات کو سچ کہنا ہے، لوگوں کو اس کی بات کو سچ کہنے پہ مجبور کرنا ہے، یعنی وہ جو بھی کہے گا وہ سچ کہے گا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور تم اس پر پکے ہو، اس پر وعدہ دیتے ہو مجھے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نبیوں نے کہا اس وقت کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم جب اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر آخری بھیجیں گے تو ہم اس پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ یہ اللہ نے عالم ارواح میں پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور بلا شبہ میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ تم اس بات پہ گواہ ہو جاؤ کہ تم نے وعدہ دیا ہے مجھے کہ جب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو پھر ان کی شریعتیں نہیں چلیں گی، اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں کہ اب جو تم نے وعدہ دیا ہے، جب اگر تم اس سے مکرے تو پھر میں تمہیں اس بات کو یاد دلواؤں گا۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، فمن تولى بعد ذلك، تو جو اس وعدے کو کرنے کے بعد مکر گیا کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم نے وعدہ کوئی نہیں کیا ہو، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق مطلب نافرمان، جو بات نہیں مانتا۔ آفا غیر دین اللہ یبغون، آفا غیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ یعنی کیا وہ دین اسلام کے علاوہ بھی کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ زمین و آسمان اسی کے فرما بردار ہیں، طوعاً خوشی سے، وکرہاً اور نہ خوشی سے، یعنی اگر ان کا دل مانتا ہے تب بھی وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، اور اگر ان کا دل نہیں مانتا تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ واپس لوٹ کر جائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لے کر آتے ہیں، والاسباط، اور ان کی اولاد پر بھی جو نازل ہوا ہم اس پر بھی مان لاتے ہیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ اور نبی جو ہیں جو اپنے رب کی طرف سے اپنا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے، ان پر بھی ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے ایمان کا حصہ ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ادنا ہے، یہ اعلیٰ، یہ ادنا ہے، یہ اعلیٰ، مگر وہ جسے اللہ نے فوقیت دی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بلند و برتر کیا ہے، ہم اس کو اہمیت اور فوقیت دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے مطیع ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دین اسلام ہے اس کے علاوہ اگر کوئی دین لے کر آتا ہے تو وہ اس سے قبول نہیں ہوگا، ہم جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم کہیں گے یہ کوئی بھی ہے، یہ جھوٹا ہے، اسلام کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہے، ختم ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا، اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والا میں ہوگا، اسے ثواب اور گناہ کا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ڈائریکٹلی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔